ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. بزرگان دین، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیتیں آیت نمبر 23 سے 23 سے آیت نمبر 27 تک آپ حضرات نے سماعت کیا ہے. پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کا وہ فرمان جس میں اللہ رب العزت نے بتایا اور اپنے خدا ہونے کی، اپنے معبود ہونے کی گواہی کو پیش کیا، اور اس گواہی میں ملائکہ کو، فرشتوں کو اور علم والوں کو شریک کرتے ہوئے بتایا کہ میرے معبود برحق ہونے کی گواہی میں خود نہیں دیتا ہوں بلکہ فرشتے بھی دیتے ہیں اور علم والے بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو بھی دنیا میں اس بات کی گواہی دے گا، علماء نے لکھا ہے شہید اللہ کی آیت کو پڑھنے کے بعد جو بھی یوں کہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، اے اللہ میں بھی دنیا میں آپ کے خدا ہونے کی، معبود برحق ہونے کی گواہی دیتا ہوں، یعنی آپ کو ہی اپنا سب کچھ مانتا ہوں، جو اس بات کی گواہی دے. تو کل قیامت کے دن اللہ فرشتوں کے سامنے کہیں گے کہ اے فرشتوں کی جماعت، میں آپ گواہ رہی ہو، تم نے، میرے بندے نے ایک عہد کیا تھا اللہ سے، تو اس نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے، آج میں اپنے عہد کو پورا کرتا ہوں اور اسے جنت میں داخلہ نصیب کرتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے آگے بتایا کہ دنیا والے مختلف طریقوں سے اللہ کے یہاں خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں تو یہی اللہ کو پسند ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرنے والے بتاتے ہیں کہ ہم اصل اللہ کو خوش کرنے والے ہیں. اللہ نے بتا دیا اللہ کے نزدیک جو دین چلے گا کل قیامت کی دن، وہ دین، اس کا نام الاسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ جو بھی کچھ لے کر آ جائے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوگی، اللہ اسے قبول نہیں کریں گے. چاہے آدمی کچھ بھی کر لے، سمجھ رہے، چاہے آدمی کچھ بھی کر لے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العزت جو پسند کرتے ہیں وہی قبول کریں گے. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں انسان جس کو چاہتا ہے وہی پسند کرتا ہے کہ بھئی وہ چیز مجھے مل جائے، حالانکہ اس سے اچھی چیز بھی اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن وہ چیز اس کے پسند نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اللہ کو اس وقت دین اسلام جو
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجا وہی پسند ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو، سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، اس دین اسلام کے آنے کے باوجود انہوں نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، ان کے پاس علم آ گیا تھا، وہ یا تو تورات کے ماننے والے تھے تو تورات میں بھی لکھا ہوا تھا، یا وہ زبور انجیل کے ماننے والے تھے تو اس میں بھی لکھا ہوا تھا، علم آنے کے باوجود انہوں نے حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد اور بغض کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ رب العزت بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام، اگر یہ آپ سے آ کر حجت بازی کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کرتا ہوں، اور میرے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی پیروی کریں گے اور میرے پیچھے چلیں گے، اور جو لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی اور جو لوگ ان پڑھ تھے ان سے کہیے کہ تم اسلام لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو، اگر انہیں سے وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ راستہ پالیں گے، اگر وہ اسلام نہیں لاتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ بات پہنچا دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس امت کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے، قیامت تک نبی نہیں آئے گی تو نبی نہیں آئیں گے تو یہ امت بھی اس دین کو، اس اسلام کو اوروں تک پہنچائے۔ گھول کر پلانا ہمارا کام نہیں، 1 سے 4 بار سمجھانا، بتانا، بولنا، اللہ سے اس کے حق میں دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ بھی کیے بغیر اللہ کے پاس ہم بھی بچ نہیں سکتے ہیں، کوئی اسپیشل ہمارے پاس دولت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہم کو اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ابھی ہم خود اسلام پر نہیں آئے ہیں کامل طور پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب مکمل دین پر آتے ہوئے دوسروں کو دین کی طرف بلائیں گے، اللہ بتاتے ہیں، اللہ رب العزت بندوں پر نظر جمائے ہوئے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی دن کے اندر کتنے نبیوں کو قتل کیا؟ 43 نبیوں کو قتل کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ 100 سے زیادہ نبیوں کے پیچھے چلنے والے شہداء، نیک لوگوں کو قتل کیا۔ تو ان کی شان میں آیت اتری کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام خوشخبری دے دیجئے کہ درد والا عذاب، ان کو جو عذاب دیا جائے گا تو ہمیشہ درد پہنچاتا رہے گا، اس لیے کہ دن کے شروع حصے میں نبیوں کو قتل کیا، دن کے آخری حصے میں جو نبیوں کے خاص تھے، اللہ کے چہیتے بندے تھے، ان کو چن چن کر انہوں نے مارا تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی کریں دنیا ہی میں ان کے اعمال اکارت چلے گئے، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال بیکار جائیں گے، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں اس میں اللہ بتاتے ہیں، الم ترا، اے نبی علیہ السلام کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جنہیں دیا گیا، نصیبا من الکتاب، کتاب میں کا تھوڑا سا حصہ، کتاب میں کا کچھ حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، جن کو بلایا جاتا ہے اللہ کے کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے، یہ کتاب، یہ قرآن ان کے جھگڑوں کو فیصلہ کرے، ان کے اختلافات کے بیچ میں یہ قرآن فیصلہ کرے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں کی ایک جماعت منہ پھیر لیتی ہے، قرآن کی بات کو ماننے سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہم معرضون، اور وہ غفلت برت رہے ہیں، اللہ کی بات سے اعراض کر رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ خیبر ایک علاقہ جہاں یہودی آبادی تھی، ایک مرد اور ایک عورت سے زنا ہو گیا۔ اب ان کی کتاب جو تورات ہے، جس کتاب کے وہ ماننے والے تھے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت اگر آپس میں زنا کر لیتے ہیں، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کر لے تو ان کا حکم کیا ہے، اور غیر شادی شدہ کا حکم الگ ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ اگر زنا ہو جاتا ہے تو ان کو سنسار کیا جائے، شادی شدہ مرد اور عورت کو، مرد کو کمر تک زمین میں گاڑا جائے گا اور عورت کو سینے تک گاڑا جائے گا،
پتھر سے ان کو اتنا ماریں گے کہ جس سے ان کی جان چلی جائے گی. یہ اللہ کا سخت ترین حکم ہے. اب یہ حکم ان کو معلوم تھا، لیکن ان کے علماء جو تھے چند پیسوں کے لیے اللہ کی کتابوں کی باتوں کو چھپا دیا کرتے تھے. سمجھ رہے؟ تو یہ مسئلہ جب اٹھا تو یہ لوگ آگے پیچھے ہوئے، اس لیے کہ جس نے زنا کیا تھا مرد وہ بڑے خاندان کا تھا، اس کو بچانا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی بتاتے ہیں تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ اس میں جو بڑے خاندان کا آدمی گناہ کرتا تھا اس کو بچا لیتے تھے لوگ. اگر کوئی چھوٹے خاندان کا آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے. یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک کی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ فیصلہ تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو. ڈبل اسٹینڈرڈ یہ دین کے اندر پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کے پاس بھی یہ معاملہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس اس لیے لے کر آئے تاکہ کچھ سزا کم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دے دیا کہ نعمان ابن اوفا اور دوسرا نام لکھا ہے بحری ابن عمر، ان کو سزا سنا دیا. لیکن یہ دونوں بولنے لگے کہ اے محمد، یہ دونوں شخص جن کا ابھی میں نے نام لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ غلط ہے. آپ نے یہ فیصلہ کیسے دیا کہ سنسار کیا جائے؟ تمہارا فیصلہ تورات کے خلاف ہے. تورات میں تو یہ بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو بات کہی ہے وہی بات تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے. چاہے تو وہ تورات لے کر آؤ، تم اپنے علماء کو لے کر آؤ، وہ پڑھ کر سنائیں گے تو تمہارے سامنے بات پوری ہو جائے گی. تو پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے عالم کون ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک آدمی رہتا ہے جو فدق کے علاقے میں رہتا ہے، جس کی ایک آنکھ ہے. اگر وہ ابن صبوریہ اس کا نام ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارا عالم ہے جس کے پاس علم ہے. تو وہ لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کھول کر پڑھا. تو پڑھتے پڑھتے اس نے ان آیتوں پر جس میں زنا کا فیصلہ، زنا کی سزا لکھی ہوئی تھی، اس نے اس پر ہاتھ رکھ لیا. وہ پڑھ کر جانے لگا، یعنی اتنا سینٹنس چھوڑ کر آگے پڑھنے لگا. وہاں پر ایک اور عالم تھے، یہودی عالم تھے، لیکن وہ اسلام میں آ گئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات چھپا رہا ہے. خود گئے، خود کتاب لے کر ان کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ دیکھو اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے تورات کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ محسن اور محسنہ ان کو جو ہے سنسار کیا جائے گا، پتھر سے مارا جائے گا. یہی بات لکھی گئی ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات فیصلہ سنا دیا کہ دیکھو تورات کے مطابق میں فیصلہ سناتا ہوں کہ تم بھی کیا کیے جاؤ گے، تم ان دونوں پر سزا مقرر کی گئی ہے. اور جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو ان دونوں کو سنسار کیا گیا. یہودی ناراض ہوئے اس لیے کہ ان کی عادت تھی کہ کچھ پیسے دے کر اپنے علماء کو اس تورات کو مٹا کر اپنی مرضی کی کچھ بات لکھا لیتے تھے. یہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی، کیونکہ یہ خود مسئلہ لے کر آئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تاکہ کچھ ہلکا انداز سزا کم ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. تو اب وہ آیت پر اس واقعے کے متعلق یہ آیت اتری، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی تورات کا وہ حصہ جس کے اندر گڑبڑی نہیں ہوئی تھی. اگر پچھلے کے علماء تورات کے اندر گڑبڑی کر دیے ہوتے، وہ نسخہ اگر ان کے پاس لایا جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ، جس میں زنا کا حکم بدل گیا ہوتا تو پھر یہاں بھی گڑبڑی ہو جاتی. تو اللہ دو بات یہاں پر، یعنی کتاب کا وہ حصہ جو گڑبڑی سے پاک تھا،
یا تو اس کا یہ مطلب کہ آپ کو کتاب کی جو سمجھ دی گئی ہے اس تورات کے اللہ کے کتاب ہونے کے باوجود، اللہ کا حکم ہونے کے باوجود اس سمجھ کو مل گیا کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی باتیں ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اوتو نصیبا من الکتاب، جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، بھئی دیکھو آؤ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، مان لو۔ تو کیا کرتے ہیں؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے بیچ میں فیصلہ کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیر لیتا ہے اس میں کا ایک گروہ، یعنی انہی میں کی ایک جماعت چہرہ پھیر لیتی ہے، وہم معرضون، اور وہ غفلت برت رہے ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی حالت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ بتایا گیا کہ یہ یہود کتنا دین اسلام سے جلتے ہیں، بھنتے ہیں، اور یہ یہود کتنے خیانت کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، اپنے ہی علماء کو خرید لیتے ہیں، کتاب اللہ کے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں نبی کی زبان سے۔ نبی تو اللہ کا فیصلہ سناتا ہے، اللہ کا آرڈر جاری کرتا ہے، یعنی نبی پر بھی دباؤ بنایا گیا کہ آپ اس مالدار کے حق میں سزا کم کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تمہاری کتاب پڑھ کر دیکھو۔ جب وہ عالم جو ابن سبوریہ لایا گیا وہ بھی ٹال مٹول کرنے لگا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے سارا پڑھ کر سنایا تو حقیقت کھل کر آ گئی کہ بات یہ ہے، تو بہت ناراض ہو کر غصہ ہو کر گئے اور ان دونوں کو کیا کیا گیا؟ سنسار کر دیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ اتنا گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرد اور عورت سے ایمان والے تھے، ایمان والے ایک صحابی سے اور ایک صحابیہ سے یہ غلطی ہوئی، ایسا انہوں نے گناہ کر لیا تو ان کو بھی سنسار کیا گیا۔ تو اس خون میں سے لت پت، یعنی خون میں جو ہے رنگین ہوا ایک پتھر ایک صحابی کے کپڑے میں آ کر لگا، تو وہ صحابی نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، کہ کیسی نفرت کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ایسا توبہ کیا ہے کہ ان کے توبے کو فلاں قبیلے پر اگر تقسیم کیا جائے تو سارے قبیلے کی مغفرت ہو جائے۔ یعنی کوئی معمولی بات ہے کہ ایک زنا کی وجہ سے ایک دونوں کو سنسار کر کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ اتنی سخت سزا اس لیے ہے کہ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ شادیاں زیادہ سے زیادہ ہوں، انسانوں کو اپنی خواہش پورا کرنے کے جائز مواقع، سمجھ رہے ہیں؟ اپارچونٹیز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جائز اپارچونٹیز زیادہ سے زیادہ ملے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اس کے خلاف جتنے مذاہب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی مذہب کو ہم کیوں زندگی میں بیچ میں لائیں، ہم آسانی سے جینا چاہیے، جس کو مرضی ہے تو وہ مذہب کو فالو کرے، جسے مرضی نہ ہو مذہب کو چھوڑ دے۔ دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں دوسرے ممالک کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ایک دعویٰ کیا تھا، یہ کہتے تھے بھئی دیکھو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور یہ کہتے تھے یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری اولاد کو زیادہ دن ہم جہنم میں نہیں رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی جھوٹی جھوٹی باتیں کہتے تھے، وہ یہ اس ذام میں تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی نبیوں کے سلسلے میں ان کو پیدا کیا تھا، سمجھ رہے؟ نبیوں کے خاندانوں میں ان کو پیدا کیا تھا، تو اس میں ان کو بڑا ذام تھا کہ ہم کہاں سے ہم کو سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالیں گے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ہم ڈالے بھی جائیں گے تو چند دن میں باہر آ جائیں گے، ہم کو چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا، پھر ہم کو نکال لیا جائے گا۔ اللہ بتاتے ہیں ذالک بانہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ قالو، انہوں نے کہا لن تمسنا النار، کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن ہمیں آگ لگے گی اور آگ ہمیں جلائے گی، پھر ہم پاک ہو کر آ جائیں گے۔ اللہ بتاتے ہیں وغرہم فی دینہم، اور یہ بہکے ہیں اپنے دین میں، یعنی اپنی باتیں جو انہوں نے اختیار کر لی ہیں اپنے دین کے اندر، ان باتوں میں یہ بہکے ہوئے ہیں۔ وغرہم فی دینہم، اور بہکے ہیں یہ اپنے دین میں،
ما کانوا یفترون، جو انہوں نے گڑھ لیا ہے، جو انہوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ نے کچھ نہیں کہا ان سے کہ تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا چند دن کے لیے پھر نکال لیا جائے گا، انہوں نے خود بنا لیا۔ وغرہم، تو یہ اپنی ہی باتوں میں دین کے اندر بہکے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ بتاتے ہیں اچھا ان کو اتنا بھرم ہے کہ بھئی ہم نبیوں کے اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو نکال لیں گے اللہ تعالیٰ، بچ جائیں گے۔ اللہ بتائے فَكَيْفَ، پھر کیا ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، سمجھ رہے ہیں، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، اس دن، لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں، یعنی کون سا دن، قیامت کا دن، اس کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ جب ہم ان کو جمع کریں گے تو اس دن کیا ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ بھئی دنیا میں ہم تو کچھ سمجھ رہے تھے، یہاں تو کچھ اور معاملہ ہے۔ اللہ بتاتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا ہوگا ان کو جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کیا ہے، اچھے کا بدلہ اچھا دیا جائے گا اور برے کا بدلہ برا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہاں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ بتاتے ہیں ایک دوسری آیت میں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اس دن وہ نیکی یا وہ گناہ ہم ترازو میں لا کر رکھ دیں گے، فلاں موقع پر تم نے یہ نیکی کیا تھا، فلاں موقع پر تم نے یہ گناہ کیا تھا، سارے کا سارا پیش کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں، کوئی چیز چھپے گی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے چھپا ہوا، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ ساری چیز پیش کر کے رہیں گے۔ اب اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اب ان کو کیا بھرم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حکم دے دیا تھا، ایک ایک صحابی کو کہا کہ تم 2 ہاتھ زمین کھودیں گے۔ جب ان کو اندازہ تھا کہ مکے کے قریش آ کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، سارے ایک ہو گئے تھے، یہود، مکے کے کفار، اس کے علاوہ جتنے کفار تھے، پوری اپنی طاقت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جائیں، پورا اسلام کا مشن ختم ہو جائے، صحابہ ختم ہو جائے، مدینہ ختم ہو جائے گا تو کون بچے گا، تو پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران کے تھے، انہوں نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرو، ہمارے ایران کے اندر دشمن سے بچنے کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے جاتے ہیں، اس گڑھے کو پار کر کے آنا دشمن کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ اب اس گڑھے کو کھودنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو 2 ہاتھ زمین دیا تھا، یعنی 10 صحابہ 20 ہاتھ زمین کھودنے کی ذمہ داری تھی۔ اس طرح کر کے پورے مدینے کو، الحمدللہ، پورے مدینے کو، پورے مدینے کے اطراف میں گڑھا کھودا گیا تو ایک چٹان ایسا زبردست آیا وہ ان سے پھوڑا نہیں گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تھے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے نبی کو بلا کر لائیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑا لے کر ایک کدال مارا تو زور سے چنگاری نکلی۔ لکھا ہے کتابوں میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک پورا مدینہ چمک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ملک شام کے، روم کے محلات کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ محلات فتح ہونے والے ہیں، یعنی وہ بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہوگی، وہاں کا سارا مال و دولت مسلمانوں کے حصے میں آئے گا۔ پھر دوسری مرتبہ کدال مارا تو وہ پتھر اور پھوٹا، پہلی مرتبہ سے تھوڑا پھوٹا، پھر دوسری، تو پھر چنگاری نکلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شاہ ایران کے محلات اور وہاں کی کھوٹریاں دیکھ رہا ہوں کہ وہ محلات فتح ہوں گے اور وہاں کی مال و دولت مسلمانوں کو ملے گی۔ اور تیسری مرتبہ جب مارا تو تیسری مرتبہ کی چنگاری ہوئی نکلی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یمن اور صنعا کے محلات فتح ہوں گے اور وہ کھوٹریاں اور محلات مسلمانوں کو ملنے والی ہیں۔ تو جو منافق تھے کہنے لگے یہ دشمنوں سے بچنے کے لیے آج گڑھے کھود رہے ہیں، ان کو کہاں سے ملنے والی ہے، بڑے بڑے محلات کا خواب دیکھتے ہیں، ہماری زبان میں بولتے ہیں نا بلی کے خواب میں
چھچڑے. تو یہ دشمن سے بچنے کے لیے ہتھیار نہیں, یہ گڑھے کھود رہے ہیں. خواب دیکھو ان کے کہ بھئی روم اور فارس جو اس وقت کی دو بڑی پاور طاقتیں تھیں, سپر پاور طاقت تھی, رومن امپائر اور پرشین امپائر, اس کو یہ فتح کر لیں گے. ان کی باتیں دیکھو, ان کی صورت دیکھو, سمجھ رہے ہیں. ایک تو یہ واقعہ ہوا تھا. دوسرا ابو حارثہ ابن علقمہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر جب واپس گیا تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ جب تم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو پھر ان پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن مجھ کو ملک روم کے بادشاہ ہم کو اعزاز و انعام دیتے ہیں, وہ سارے ہدیے بند ہو جائیں گے, ہم کو غریب بننا پڑے گا, وہ سارے ہدیے بادشاہوں کے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیتیں اتاری. اللہ نے آیتیں اتار کر بتایا کہ یہ لوگ کس دھوکے میں پڑے ہوئے. آج ان کے ہاتھ میں بادشاہت ہے تو کل یہ بادشاہت دوسروں کے ہاتھ میں جانے والی ہے. دنیا میں کسی چیز کو قرار نہیں ہے. آج جو زندہ ہے کل موت ہو جاتا ہے, پرسوں جو ماں کے پیٹ میں تھا آج باہر آ جاتا ہے. کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں. یہ کس دھوکے میں ہے کہ مسلمان کنگال ہی رہ جائیں گے, مسلمان کو کچھ نہیں ملے گا. اور یہ کس دھوکے میں ہے؟ ابو حارثہ ابن علقمہ یہ عیسائیت کا عالم ہے, سب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, اس کے باوجود ایمان اس لیے نہیں لاتا کہ بادشاہوں سے سب کچھ ملتا رہے گا. جب بادشاہوں کی بادشاہت ہی نہیں رہے گی, ہم بادشاہ کو فقیر بنا دیں گے تو کیا بچے گا؟ سمجھ رہے؟ بتایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, قل اللہم مالک الملک. سمجھ رہے؟ اے اللہ آپ ہی مالک الملک ہیں, مالک سلطنت ہیں, آپ ہی کے سامنے سب کچھ ہے. تؤتی الملک من تشاء, آپ بادشاہت دیتے ہیں, سلطنت دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں. اے اللہ آپ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء, اور سلطنت چھین لیتے ہیں اس سے جس سے آپ چاہتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اور آپ عزت دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں. وتذل من تشاء, اور ذلیل کر دیتے ہیں اس کو جس کو آپ چاہتے ہیں. بیدک الخیر, آپ ہی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں, ساری دنیا کی نعمتیں, آخرت کی نعمتیں, سب کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر, آپ تو ہر چیز پر آپ کو قدرت. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس زمانے میں ان لوگوں کی عقل ختم ہو گئی تھی, مار کھا گئی, ان کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو دنیا کیا چھوٹی چیز ہے, دنیا کی سلطنت اور یہاں کی بادشاہت کیا ہے, چھوٹی چیز ہے. تمہارے خاندان نبیوں کا خاندان تھا. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سب سے بڑی نعمتوں کو لے کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. دنیا اور آخرت کی دولت کو لے کر آنے والا نبی. اس نبوت کی چیز کو ہم تمہارے خاندان سے نکال کر بنو اسماعیل میں دے دیے ہیں. سمجھ رہے؟ تو بادشاہت چھوٹی چیز ہے, اس کو نکال کر ان کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. ملک روم والوں سے نکال کر مدینے والوں کے ہاتھ میں دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جسے چاہے ہم عزت دے سکتے ہیں, جسے چاہے ہم بادشاہ بنا سکتے ہیں, جس سے چاہے ہم بادشاہت چھین سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ یہ آیتیں اتار کر بتاتے ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں, اس امید میں ہے کہ بھئی بادشاہ مال دیتا رہے گا, ہماری روزی چلتی رہے گی. بادشاہ کی بادشاہت ہی نہیں بچے گی تو کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ آج ان کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. اس دھوکے میں رہ کر ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ بھی اس دھوکے میں تھے تو یہود کی دنیا پرستی کا علاج, دنیا پرستی ان کی رگوں رگوں میں تھی. دنیا سے اتنی محبت. اللہ قرآن میں بتاتے ہیں پہلے پارے کے اندر, یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں کا ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے. کتنے سال؟ 1000 سال جیے. زندگی سے بڑی امید ان کو, زندگی دنیا کی زندگی بڑی چہیتی زندگی ان کو. تو جتنا وہ جینا جیتے ہیں, اگر آپ اندازہ کر لیں کہ آج کے یہود بھی ان کی زندگی کی لائف اسٹائل جیسی ہے وہ کوئی نہیں گزارتا ہے. ہم اندازہ تصور نہیں کر سکتے جتنی سکون کے ساتھ وہ زندگی کا انہوں نے پروٹوکول بنایا ہے. بچپن کی پیدائش سے لے کر
ان کی زندگی کے ختم ہونے تک اتنا ان کا ایسا زندگی کا معیار آپ دیکھ لیں. ہر کمپنی کے اندر ان کا ہاتھ ہوتا ہے, ہر بینک کاری میں ان کی پہنچ ہے, ہر ملک کے اندر ان کی پہنچ ہے, ہر فائنینشیل سسٹم کے اندر ان کی پہنچ ہے. تو مال کی ریل پھیل ہے تو اس مال کو رکھتے ہوئے بڑی عیش پرستی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں اور دنیا سے پیسے کماتے ہیں, اور دنیا سمجھتی ہے کہ ان کا بڑا احسان ہے, حالانکہ دنیا والوں ہی کے پیسوں سے دنیا والوں کو مارتے ہیں. سمجھے؟ تو ان کو زندگی اتنی چہیتی ہے, پسندیدہ ہے, اللہ بتاتے ہیں. تو ان کی دنیا پرستی کا یہ حال ہے کہ پیسوں کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں. تو ہم تو اس سے بڑی ذات ہے ہماری ذات, تو ہم جسے چاہے بادشاہ بنا سکتے ہیں, جسے چاہے فقیر بنا سکتے ہیں. تو بیدک الخیر, آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے. تو ہر قسم کی بھلائی اور برائی بھی اللہ ہی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ ہی کی کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جسے چاہے بادشاہ بنا دے, اللہ ہی کی عجیب حکمت ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز میں نہیں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے پہنچے. تو کہنے لگے, اے معاذ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 درہم میں نے ایک یہودی سے قرض لے لیا, تو میں آپ کی خدمت میں نکلا ہی تھا کہ وہ مجھے آ کر راستہ روک لیا. کہنے لگا کہ پہلے میرے پیسے ادا کرو تب میں تمہیں راستہ چھوڑوں گا, میں قرض دار ہوں, اس پریشانی میں نہیں نکلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تمہارے ذمے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پھر آگے کی ایک آیت, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ تولج اللیل فی النہار, اے اللہ آپ ہی داخل کرتے ہیں دن میں رات کو. دن ہے تو دھیرے دھیرے دن ختم ہو جاتا ہے, رات داخل ہو جاتی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور دن کو داخل کرتے ہیں رات میں. رات میں دن کو ایسے داخل کرتے ہیں کہ رات ہی ختم ہو جاتی ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور آپ زندے کو نکالتے ہیں مردے سے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, دیکھنے میں انڈا کیسا ہے؟ مردہ معلوم ہوتا ہے, اس میں سے زندہ جان نکلتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور آپ میت کو نکالتے ہیں یعنی مردے کو نکالتے ہیں زندے میں سے. سمجھ رہے؟ اس کی بھی بے شمار مثالیں ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, اور آپ روزی دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں بغیر حساب کے, بے پناہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی. پھر آگے کچھ اور دعا سکھائی جس میں فرمایا رحمان الدنیا والآخرہ. یہ دو آیتیں اس کے ساتھ, رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتہ تغنی بها عن رحمته من سواک اللہم اقض عنی الدین واغننی من الفقر وتوفنی فی عبادتک وجہاد فی سبیلک. یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. دعا در منصور میں یہ روایتیں ہیں. حسن حسین نامی کتابوں میں لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس آیت کو جو پڑھنے پر جو ہمیشہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو دور کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے, آسانی سے سیکھ سکتے ہیں, چند دنوں کے بعد زبان میں چڑھ جاتا ہے. ہر نماز کے بعد یہ بھی لکھا ہے, ہر نماز کے بعد جو 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کی بھی قرض کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا کچھ اللہ کے خاص نام ہیں, اگر دعا میں ان ناموں کو لے کر آدمی دعا کرتا ہے تو اس ناموں کی برکت سے اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں. تو اس میں کئی روایتیں ہیں کہ اسم اعظم کے متعلق. ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آیت بھی اسم اعظم ہے. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو حضرت مفسرین نے لکھا ہے یہودیوں کو اس بات کا علم تھا ہاں جو بزرگی یعنی جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے وہ ہمیں وہی ہمیشہ رہے گی. سمجھ رہے؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے جو ہم کو مقام دیا ہے وہ ہمیشہ اسی وقت رہ سکتی ہے جب تک ہم اللہ کی قدرت سے غافل نہیں ہوں گے. جب ہم اللہ کی قدرت سے غافل ہو جائیں گے تو جو چیز اللہ نے ہم کو عزت دی ہے بادشاہت دی ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو اصل معاملہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے. اللہ کو جو لوگ راضی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. ایک جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے, ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, ہم ان کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ زمین کی خلافت ان کو دی جائے گی جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو دی گئی. تو یہ آیت ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ بات پوری ہو کر رہے گی, لیکن عمل بھی ویسا ہونا چاہیے, اللہ کو راضی بھی کرنا چاہیے, دین پر بھی چلنا چاہیے, تب جا کر اللہ زمین پر مسلمانوں کی حکومت کو قائم کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.